کہتے ہیں امیرُ المومنین، میں نے گزشتہ آسمانی کتب میں پڑھا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن جس کی تیاری کی بات میں کر رہا ہوں کہ میں بھی اور ہم بھی قیامت کی تیاری کریں، اس دن کے بارے میں کعب احبار کہتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ فرشتوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے خیریت سے ہوں۔ اور انشاءاللہ جس ویڈیو پر ریئیکشن دینے آ رہے ہیں سید امیر القادری صاحب کی یہ ویڈیو ہے، ان کا بیان ہے، یعنی کہ دوستو بڑا دردناک بیان ہے، عبرتناک بیان ہے کہ جب قیامت آئے گی دوستو تب کیسا ماحول ہوگا، کیسا منظر ہوگا، اور کس طرح سے قیامت آئے گی کہ آدمی کا دل ایک دم انسان تو انسان عام جو مخلوق ہے اس کی تو کوئی بات ہی نہیں، جو بڑے بڑے پیغمبر ہیں آدم علیہ السلام، جن کی سمجھ لیجیے پہلے پیغمبر ہی وہی ہیں اور پہلے انسان بھی وہی ہیں، وہ تک دیکھ کے جہنم کو جو آگ ہوگی دہل جائیں گے اور اللہ سے پناہ مانگیں گے۔ سوچئے وہ جو پیغمبر ہیں، نبی ہیں اللہ کے، اور سب انسانوں کے باپ ہیں اور پہلے انسان بھی ہیں، وہ جب جہنم کو دیکھ کے دہل جائیں گے تو ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا دوستو؟ قیامت کے دن قیامت کا وہ دردناک منظر ہے، وہ عبرتناک مطلب ہوگا کہ انسان دیکھ کے دہل جائے گا۔ جب نبی ایسا کریں گے تو انسانوں کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں، کوئی گنتی نہیں کہ ان کا کیا حال ہوگا۔ دوستو آئیے تو ہم یہی جانیں گے اس ویڈیو کے ذریعے سے قیامت کا جو منظر ہوگا وہ کیسا ہوگا، اور ہم نے کیا اس قیامت کی تیاریاں کی ہیں، یہ سب جانیں گے اس ویڈیو کے ذریعے سے دوستو۔ تو ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، جتنا ہو سکے اس کو شیئر کریے گا۔ تو چلیے پہلے لوگ ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ کہتے ہیں امیرُ المومنین، میں نے گزشتہ آسمانی کتب میں پڑھا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن جس کی تیاری کی بات میں کر رہا ہوں کہ میں بھی اور ہم بھی قیامت کی تیاری کریں، اس دن کے بارے میں کعب احبار کہتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ جہنم کو لائیں، اور جب فرشتے جہنم کو لائیں گے تو اس شان سے لائیں گے کہ 70,000 لگام جہنم کے منہ میں ڈالی جائے گی، اور اس کو کھینچتے ہوئے فرشتے لائیں گے تو اس کی جو آگ کے شرارے اٹھ رہے ہوں گے، کعب احبار کہتے ہیں آگ کی جو شرارے اٹھ رہے ہوں گے اس کا عذاب، اور وہ آگ دیکھ کر لوگوں پر کیا گزرے گی؟ فرمایا کہ حضرات انبیاء کرام بالخصوص سیدنا ابراہیم علیہ السلام جیسا نبی اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کر اللہ سے عرض کریں گے، وہ عذاب دیکھ کر، جہنم کا عذاب دیکھ کر اللہ سے کہیں گے مولا آج تیرا ابراہیم، تیرا خلیل تجھ سے اپنے لیے امان مانگتا ہے، میں آج کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، بس مجھے امان دے دے۔ وہ جہنم کو دیکھ کر، جہنم کی آگ کو دیکھ کر، یہ ابراہیم خلیل، کون ابراہیم خلیل؟ نبیوں کے باپ، ابو الانبیاء، ان کے بعد جتنے نبی پیدا ہوئے سب انہی کی نسل میں، بنی اسرائیل سب انہی کی نسل میں، بنو اسماعیل میں سید الانبیاء بھی انہی کی نسل میں۔ ابو الانبیاء کہہ رہے سوچے ذرا، معصوم، مسجد بنانے والا متولی نہیں، جس نے اللہ کا گھر کعبہ بنایا، بکروں پر اور گائے بھینس پر قربانی کرنے والا شخص نہیں، صرف اللہ کی محبت میں اکلوتے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنے والا خلیل، قیامت میں اللہ کا عذاب دیکھ کر، جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے دیکھ کر اللہ سے کہیں گے مولا آج تیرا خلیل تجھ سے اپنے لیے امان چاہتا ہے، آج میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کہیں گے، حضرت کعب احبار بیان کر رہے ہیں، اگر یہ حدیث نہ ہوتی واللہ میں کبھی بیان کرنے کی جرات نہ کرتا، لیکن موسیٰ کلیم اللہ اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کر کہیں گے مولا آج تیرا موسیٰ جو تیرا کلیم بھی ہے، تجھ سے کلام کرتا تھا، باتیں کرتا تھا، تو طور پر بلا کر مل جانب الطور الایمن وقربناہ نجیہ، طور پہ بلا کر تم مجھ سے پیار کی راز کی باتیں کرتا تھا، مولا وہ شیریں کلام کا واسطہ، صفت کلام کا واسطہ، آج موسیٰ اپنے لیے تیری امان چاہتا ہے، کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا۔ ذرا سوچو تو صحیح، معصوم لوگوں کا یہ حال ہے، معصوم لوگوں کی یہ شان ہے، وہاں پر زنا کے اڈوں پہ جانے والوں کا انجام کیا ہوگا، شراب کے اڈوں پہ جانے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اور یہ نبیوں کے لیے عیب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ سے ڈرنا عیب نہیں ہے، اللہ سے ڈرنا یہ شان کی بات ہے، کیونکہ جس کے پاس جتنا علم ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے اہل علم ہے، جس کا علم جتنا ہوگا وہ اللہ سے اتنا زیادہ ڈرنے والا ہوگا۔ تو نبیوں سے بڑا عالم اللہ کی مخلوق میں کوئی نہیں ہے، اس لیے انبیاء اللہ سے جتنا ڈرتے ہیں اتنا اللہ سے کوئی نہیں ڈر سکتا۔ اگر آپ سوچیں گے یہ آپ کون سی بات کر رہے ہیں، تو یہ میں نبی کی شان کی بات کر رہا ہوں، یہ بے ادبی نہیں ہے، اللہ سے ڈرنا بے ادبی۔ آپ کے ذہن میں کوئی خاکہ ہوگا، الگ خاکہ ہوگا، لیکن اہل سنت و جماعت جسے پہچان کے لیے آج مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اس میں تصور یہی ہے
1200 سے زائد کتاب لکھنے والا امام یہ کہتا ہے کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب لے ایک مقام پہ کہتے ہیں صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا یہ اولیاء اللہ کا حال ہے یہ اولیاء اللہ اور ہمارا حال کیا ہے موسیٰ کلیم کہیں گے اللہ آج میں اپنے لیے امان چاہتا ہوں کسی کے لیے کچھ نہیں چاہتا کعب احبار کہتے ہیں فاروق اعظم سن کے روتے جا رہے ہیں کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین جب وہ جہنم کی آگ کی شراریں اٹھے گی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اے اللہ آج میں اپنی ماں حضرت مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگوں گا آج میں اپنی ماں مریم کے لیے بھی کوئی سوال نہیں کرتا آج تو صرف تو مجھے امان دے دے میں اپنی جان کی امان چاہتا وہ دن جس دن انبیاء کی سید الانبیاء کے علاوہ سارے انبیاء کی یہ شانیں ہوگی اس دن کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے یہی کہ وقت ملا تو ہم واٹس ایپ کھول کر کے بیٹھ گئے گھنٹوں بیٹھے رہے برسوں بیت جاتے ہیں کبھی قرآن بھی نہیں کھولتے کسی کے تیجے میں جاتے ہیں تو بھی خاموش بیٹھے ہوتے جس قوم کے مسلمان جوانوں کا حال یہ ہو کہ وہ واٹس ایپ کے لیے 3-3 4-4 گھنٹہ دیں اور یوٹیوب کے لیے زنا کے مناظر دیکھنے کے لیے پوری رات دیں اور برسوں قرآن کو کبھی چھوئے بھی نہیں وہ قوم عزت کیسے پا سکتی ہے وہ قوم ترقی کیسے حاصل کر سکتی لوگ کہتے ہیں پوری دنیا میں ہم ستائے جا رہے ہیں ستائے نہیں جاؤ گے جو قرآن پہ ظلم کرے اس پہ ظلم نہیں ہوگا جو مسجدوں پہ ظلم کرے اس پہ ظلم نہیں ہوگا در سے قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر آج ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر کسی کی ماں نے کسی کو جنم نہیں دیا ہے کہ کوئی مسلمان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر لے لیکن کوئی مسلمان بنے تو صحیح جس کی راتیں پوری زنا کے مناظر دیکھنے میں گزرے جو بہو کو اور بیٹے کو بازو میں لے کر سیریلوں کے نام پہ جو سسر زنا کے مناظر دیکھے ان کو کامل مومن کہلانے کا حق کیا ہے جنہوں نے مسجدوں کو ویران کیا فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہے لوگ کہتے ہیں مولانا ہم عاشق رسول ہیں میں کہتا ہوں عشق رسول اتنا اچھا تو نہیں ہوتا کہ جو مسجد تک بھی نہ لے جا سکے کیسا عشق ہے جو مسجد تک بھی نہیں لے جاتا ارے عشق تو وہ تھا جس نے پہلی رات کی دلہن چھوڑ کر میدان جہاد تک جانے پر مجبور کر دیا مسلمان قبروں میں چلے گئے اسلام کتابوں میں محدود ہو گیا اب جو کچھ ہو رہا ہے صرف زبانی جمع خرچ اللہ ماشاءاللہ بس نعرے ہیں زبانی دعوے ہیں اسی طرح کی باتیں ہیں یاد رکھو آؤ بہت دور چلے گئے آؤ اپنے مذہب کی طرف آؤ اپنے مسلک کی طرف آؤ احساس کرو کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بھیجا آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا نماز چھوڑو گے 2-3 باتیں اور اینڈ کر کے بات اب مکمل کر رہا ہوں ایک روایت پڑھ کے بات پوری کریں گے لیکن اس سے پہلے 2-3 باتیں کچھ باتیں احادیث کے حوالے سے پڑھ دو پھر ایک روایت پڑھ کے بات مکمل کریں گے دیکھو اگر شراب پیو گے سب مسلمان کو پتہ ہے شراب حرام ہے انجام کیا ہے آج شراب کا نام بدل کے پیا جا رہا ہے آخرت کی فکر یار لوگ کہتے ہیں مولانا وہ جو رسول اللہ کے دور کی شراب تھی وہ الگ تھی اب وہ شراب ملتی بھی نہیں اب تو شراب جو پی جاتی ہے اس میں باضابطہ طور پر الگ الگ خوشبو ہوتی ہے الگ الگ وٹامن کی اس میں بشارتیں ہیں صحت ہوتی ہے چہرہ گول ہو جاتا ہے چہرہ کھل جاتا ہے اس طرح کی بکواس کی جاتی ہے میرے آقا نے آج سے 1400 سال 1450 سال پہلے فرمایا تھا عبداللہ ابن مسعود سے کہا تھا عبداللہ ابن مسعود میری امت کے کچھ لوگ ہوں گے جو قبر میں رکھے جائیں گے تو ان کے چہرے اچھے بھلے ہوں گے اور جب قبر سے اٹھیں گے یا تو ان کے چہرے سور کی طرح ہوں گے یا تو بندر کی طرح قبر سے اٹھتے ہو حضور کیوں یہ کافروں پہ مت ٹھوک دینا سارے عذاب کے معاملات ہم کافروں پہ ٹھوکتے ہیں نا تو کچھ آپ اور اپنے لیے بھی کچھ ہے نا اس سے بھی کچھ عبرت لو فاعتبروا یا اولی الابصار ہاں ہم جو کہتے ہیں نا کہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی پہلے ہم رسول اللہ کے بن تو جائیں رسول اللہ کے لیے کیا کیا ہے بے شک جنت رسول اللہ کی ہے لیکن یہ کہنے کا حق ان کو تھا امام احمد رضا کو جو 22 گھنٹے جاگتے تھے رسول اللہ کے لیے آپ کی زندگی پڑھو صرف 2 گھنٹے سوتا تھا وہ مرد کلندر 2 گھنٹہ صرف 2 گھنٹہ ایک دن کسی نے کہا آپ کے بچے بھی آپ کا بھی جسم آپ کے جسم کا بھی حق ہے آپ کے جسم کا بھی حق ہے امام احمد رضا سے کہا آپ 2 گھنٹے صرف سوتے 22 گھنٹے جاگتے محنت کرتے سو بھی لیا کریں جواب کیا تھا ایک خیر خواہ میرے کیا تو نے مجھے کتے سے بھی بدترین سمجھا ہے کتے سے بدتر سمجھے تو نے مجھے امام نے کہا کتے سے بدتر حضرت میں نے کتے سے بدتر تو آپ کو کبھی نہیں سمجھا آپ تو ہمارے امام ہیں فرمایا بیٹے کیا خیال ہے تیرا کہ کتے کا مالک کتے کو ایک روٹی پھینک کر دیتا ہے کتا 24 گھنٹے مالک کے گھر کی رکھوالی اور نگہبانی کرتا ہے ایک روٹی پر وہ 24 گھنٹے وفا کرتا ہے مجھے تو جو ملا ہے مدینے کی سرکار سے ملا ہے اگر میں ان کے دین کی حفاظت نہ کروں تو میں تو کتے سے ہی بدتر ٹھہرا نا بابا بلے شاہ نے کہا تھا اٹھ بلیا چل یار منا لے ورنہ بازی لے گئے کتے ہم حضور کے بن تو جائیں
حضور کے ایسے لوگ ہوتے ہیں، جو حضور کا بن جاتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے؟ میرے عزیز بھائی، گدھا اگر حضور کا ہو جاتا ہے نا گدھا، تو گدھے کو بھی اتنی عقل آ جاتی ہے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا۔ یہ حضرت یافور ایک گدھا ہی ہے نا، جنہیں ہم حضرت یافور کہتے ہیں احترام سے۔ شاہ حبشہ نے توفتاً بھیجا تھا اس گدھے کو، جسے ہم ادب سے اب اس کو گدھا بھی نہیں کہتے، دراز گوش کہتے ہیں۔ ہاں، حبشہ سے آیا تھا وہ، اور اس نے حضور سے کلام کیا کہ یا رسول اللہ، آپ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے وہ میرے باپ داداؤں کی پیٹھ پہ سواری کرتے تھے، اب آپ کے سوا کوئی نبی نہیں بچا، اور میرے سوا اس نسل کا کوئی گدھا نہیں بچا، تو آپ مجھ پہ سواری کر لیں۔ حضور نے اس کو قبول کیا۔ اس کا نام پوچھا تو کہا میرا نام یزید ہے۔ اس کا پرانا نام کیا تھا؟ یزید۔ کہا تیرا نام یزید نہیں، تیرا نام یافور ہے۔ اشارہ مل گیا، نبی کو اس دن بھی یزید پسند نہیں تھا۔ گدھے کا نام بھی یزید ہو، گدھے کا نام بھی یزید ہو، حضور نے پسند نہیں کیا، بدل دیا۔ اٹھا کے دیکھیں حدیث۔ تو دوستوں، یہ تھا ہمارا ایکشن جو آپ نے دیکھا۔ کتنا دردناک منظر ہوگا قیامت والے دن کہ پیغمبر تک اللہ سے پناہ مانگیں گے، ایسی خطرناک جہنم کی آگ ہوگی کہ ہزاروں زنجیروں میں اس کی نکیلیں پڑی ہوگی، فرشتے کھینچ کے لا رہے ہوں گے اس کو۔ ایسی دردناک اور جو جہنم کی جو دوستوں جو آگ ہوگی، ایسی آگ نہیں ہوگی دنیا کی جو آگ ہے پانی والا بجھ گئی، جہنم کی آگ لال کے بجائے وہ کالی پڑ گئی، اس کو دہکا کے اتنی دہکی ہے وہ کہ وہ لال سے کالی پڑ چکی ہے۔ اتنی بھیانک آگ ہے وہ کہ آدمی کا تو پتہ ہی نہیں چلے گا اس آگ میں گیا کہاں پر۔ وہ ایک دم راکھ بن کے کوئلہ بن جائے گا، ایک دم خاک بھن جائے گا، پتہ نہیں چلے گا کہاں گیا۔ تو کیا ہم نے جہنم کی یعنی کہ قیامت کی تیاری کی ہے دوستوں نہیں کی ہے تو فوراً آج سے ابھی سے اسی وقت سے توبہ کر لیں اور اللہ کے رجوع ہو جائیں۔ اللہ کے سجدے میں اللہ کو جتنا ہو سکے کثرت سے یاد کریں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کریں، جتنا ہو سکے اللہ سے معافی مانگیں، اور اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے، اللہ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اللہ ضرور معاف کرے گا۔ توبہ سچی کریں بس، اور دوبارہ اس گناہ کو نہیں کریں گے، اس ایسے کوئی بھی کام نہیں کریں گے جس سے اللہ ناراض ہو۔ تو اللہ کو راضی کر لیے، جتنی بھی زندگی اللہ نے دی ہے، جو بھی بچی ہے زندگی، بس صرف اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے تو انشاءاللہ دونوں جہاں میں کامیابی ملے گی۔ تو دوستوں، امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو شیئر کریے گا۔ ہم آپ سے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔